آغا میں ایک بات کہوں آپ سے، میرا مختار، آپ کے پاس اتنا خزانہ ہے اور آپ ہمیں محروم کرے بیٹھے رہتے ہیں. آغا یہ تو غلط بات ہے. تو آپ کم از کم کہ ہمیں یہ حریرہ کے بارے میں بتایا کریں. اور آغا مجھ پہ ایک نوازش کریں، میری بہت ساری کتابیں آ رہی ہیں پاکستان سے 2 مہینے میں، تو مجھے آپ یہ کتابوں کے نام PM میں لکھ دیجئے تو بڑی نوازش ہوگی. میں یہ حریرہ کی کتابیں ہی منگا لوں. بھیا میں لو پروفائل رکھتا ہوں جان بوجھ کر، اس کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ میرا مشن جو ہے نا وہ کچھ اور ہے جو کہ شاید کچھ مومنین نہیں سمجھ سکتے. تو یہ سلسلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے مجبوری ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی بات جو ہے ان کو ذرا سا، اس وجہ سے ذرا سا چاہتا ہوں کہ میں ہلکا ہاتھ رکھوں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کرے. تو بہرحال سلامت رہیے آپ سب. انشاءاللہ میں آپ کو نا ان ساری کتابوں کے حوالے بھی دوں گا اور بھی چیزیں دوں گا. انشاءاللہ منگوائیے پاکستان سے جتنے بھی ہو سکیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سلسلہ کیا ہے. یہ میں لفظ حریرہ کے متعلق آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ ذرا سنیے گا اس بارے میں. اصل میں یہ جو تحریر ہے، جب کتابوں کا حوالہ ہمارے آقائے مازندرانی انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، انہوں نے دوسروں کی نقل پر اعتماد کرتے فتوے میں لفظ حریرہ کی شرط بڑھا دی ہے. جو فتویٰ دیا تھا اس میں اتنی بھی پابندی نہیں تھی کہ ریشم لپیٹ لیا جائے، بلکہ بالکل عام آزادی تھی کہ جو چاہے اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ساس، بہو، غرض جتنے محارم ہیں ہر ایک کے ساتھ نکاح کی صورت میں رات بسری کر سکتا ہے اور لذت حاصل کر سکتا ہے. نسل بڑھانے کے لیے لکھا، جس کسی نے ایسی عورت سے شادی کر لی جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہ ہو اور اس سے ہم بستری بھی کر لی ہو تو اس میں حد نہیں بلکہ واجب ہوگی. اور اس کی دلیل کے لیے وہ لکھتے ہیں یہ عقد بلحاظ محل ٹھیک ہے، کیونکہ محل تصرف وہ ہے جو غرض کو پورا کرنے کے قابل ہو. چنانچہ عورتیں آدم کی بیٹیاں اور بچہ جننے کے قابل ہیں، تو جو بھی ہو وہ عقد یہی کہتا ہو، یہ فرض ہے. اب اسی طرح سے تیسرا مسئلہ کہ جب مرد اپنی ماں سے شادی کرے تو منہ بھی کالا کر لے تو اس پر حد لازم نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ان مریضوں کے عیش کے لیے جو ماں بہن وغیرہ سے مستقل نکاح کی جنجت نہیں منہ لینا چاہتے ہیں، یہی صورت تجویز فرماتے ہیں. یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر بغیر نکاح کے بھی ریشم وغیرہ لپیٹ کر محرمات سے لذت حاصل کر لے تو جائز ہے. یعنی اگر محرم عورتوں کے ساتھ اس طرح کرے کہ اپنے عضو پر کپڑا لپیٹ لے تو اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے. نیز ان لوگوں کے لیے بھی جو ایام صوم میں بھی حدود شریعت کے لحاظ نہیں رکھنا چاہتے، یعنی اگر عورت بھی اس وقت پیریڈ میں ہو تو ایسی حالت میں بھی اگر وہ چاہے تو یہی سلسلہ اس پر جو ہے یہ کپڑا جو ہے ریشمی وہ پہن کر یا رکھ کر اس کو وہ جامعت ان میں کر سکتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اس تدبیر سے غسل بھی نہیں واجب ہوتا. وہ کہتے ہیں اگر اس طرح سے کپڑا عضو تناسل پر پہن کر یہ کام کر لیا جائے اپنے محرموں کے ساتھ بھی تو ایسی صورت میں غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا مجھے کتابوں کے نام PM میں ضرور دیجیے گا پلیز. لفظ حریر کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ بھی کپڑا لپیٹ کر زنا کر سکتے ہو. ریشم کا کپڑا، ابے ریشم کا کیوں، کاٹن کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یہ الیکٹروسٹیٹک چارج تم اپنی ماں کے لیے بچا کے رکھو گے کیا؟ ریشم کا کپڑا ضرور لپیٹنا ہے کیا؟ اسٹیٹک چارج کریٹ کرنا اس کے اندر، ماں کے اندر. تمہاری مائیں شیو، تمہاری مائیں کتنی بدبخت ہیں کہ ماں کے تو قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، تم ماں کے ساتھ زنا کرتے ہو. یہ تمہارا دیکھو کیا مذہب ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ کپڑا کتنی ٹرننگ دینی ہے کپڑے کو. اب کوئی تو 2 ٹرنے دے گا، کوئی 200 ٹرنے دے گا. اب بھلے تو وہ سرانہ ہو، رضائی بن جائے، جو مرضی ہو جائے، کیسے گھسیڑو گے پھر یہ مجھے نہیں معلوم. تم صحابہ کو گالی دیتے ہو جبکہ تمہارے اپنے مذہب میں تمہارا جامع شاہ کہتا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو. جی. اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع میں جو ہے وہ ایک ذکر ہے متع کا، تو وہ جو ہے وہ قرآن کے اندر میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے اس چیز کا ذکر. تو یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ کس سپارے میں ہے اور کس اس میں ہے، مطلب کس طریقے سے حوالے سے ذکر ہے.
متا پہ کچھ دن پہلے میں نے ایک شیعہ عالم سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ موجود ہے وہ کرتے ہیں. آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں تو دیں، اوائڈ کرنا چاہیں تو اوائڈ کر سکتے ہیں. اور باقی ستاروں کے بارے میں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حدیث ہے کہ متا بالکل حرام ہے. کوئی بھی قرآن کی ہمارے شیعہ علماء ہیں اور پروگرام دیکھنے والے ہیں وہ یقیناً اختلاف کریں گے آپ کی اس بات سے. ایک بھی آپ ورس دکھائیے قرآن میں، ورس میں نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کوشش میری یہی ہے کہ کوئی ایسی بات کہ پوری دنیا میں پروگرام سنا جا رہا ہے، نان مسلم بھی سن رہے ہیں، تو ایسا ہم ایشو نہ چھیڑیں جو کسی کی دل کا جو تصور ہے. اچھا یہ کہاں پہ قرآن کے اندر ہے؟ یہ قرآن کے اندر تو ٹیمپرری میرج کا کوئی تصور نہیں ہے. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ہم آپ کے ساتھ اس مسئلے ہاں حرام ہے. ہم نے حل ہو چکے ہیں جی. we're fighting over the same thing. رائٹ. علامہ صاحب مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو از کہ کیا فقہ حنفی والوں کو اجازت ہے فقہ جعفری والوں سے متا کرنے کی؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں جی کہ یہ ایک نکاح ہے اور ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے. مسلمان کے لیے اجازت ہے عقد کرنے کی. صحیح ہے جی. اس میں کوئی ڈسپیوٹ فقہ کا نہیں ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ مسلک کا نہیں ہے. البتہ میں یہ ایک آخر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت کہ پیسے دے کے بھی مدت مقرر کی ہے. باقاعدہ ایک نکاح ہے، یہ مدت مقرر ہوتی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. مجھ سے جو پیدا ہوئی اولاد وراثت دی حقدار بن گئی. آخر یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ متا جو ہے بالکل نکاح ہوتا ہے، اس میں وہ ساری شرطیں جو نکاح کی ہوتی ہیں. اس لیے اس پر جو ہے نا کہ اب کافر ہوگا شیعہ فلاں، یہ کوئی بات نہیں. ایک فرعی مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ایسا نکاح جائز ہے. نکاح ہے موقت، وقت کی پابندی ہوتی ہے اس میں. باقی نکاح ہوتا ہے سارے، اولاد جائز ہوتی ہے، وارث ہوتی ہے، عدت بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء مولوی صاحب جیسے لکھ دیتے ہیں کہ اس میں عدت ہی کوئی، بالکل غلط بات. عدت ہوتی ہے اور اس عدت میں اگر پتہ چل جائے کہ حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک نیا نکاح نہیں کر سکتا. یہ بازار برصغیر کی مشہور طوائف نگریوں میں چوتھے نمبر پر ہے. پہلا کلکتہ، دوسرا بمبئی، تیسرا بنگلور اور چوتھا بڑا چکلا بازار حسن لاہور ہے. طوائف کی زندگی میں آنے والا مرد کسی چور دروازے سے داخل نہیں ہوتا، بلکہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے سرعام ہوتا ہے. اس دفتر کو ٹائم کمرہ کہا جاتا ہے. کمرے میں گاہک کے داخل ہوتے ہی کھڑکیاں دروازے بند. آگے کیا ہوگا ملاحظہ کیجیے. بات جو آپ نے فرمائی تھی یہ 1963 کا جو آئلی قانون ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر جو آبکاری ایکٹ جاری ہوا، مولانا ظفر احمد انصاری کی سفارشات تھی. وہ ان سفارشات کے موقع پر نواب مظفر قدرباش، علاقہ نواب صاحب لاہور سے، افسر رضا قدرباش کا والد، اس نے باقاعدہ طور پر دفاع کیا ٹیکسالی گیٹ کے کنجروں کا، اور دفاع اس انداز سے کیا کہ یہ لوگ آبکاری ایکٹ کے تحت نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اس ناشری مذہب پر ہیں اور اس ناشری مذہب کے مطابق یہ نکاح ہوتا کرتے ہیں. لہذا جتنا بھی وہاں پہ کاروبار
قوانین کے وقت اور آبکاری ایکٹ کے پاس ہونے کے وقت نواب مظفر قدر باش نے اس بات کی باقاعدہ طور پر درخواست پیش کی اور اس وقت ان کو دھندے والوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک تحفظ فراہم کیا اور آج تک ان کے دروازے پر ان کا علم اور نشان بھی موجود ہے اور ہر ایک کے پاس کارڈ کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کیسے دیش سے زمان مٹ جاتا ہے اس کو تو باقاعدہ انہوں نے تحفظ فراہم کر دیا ہے. اب اسی پر میں ہیلو جی شاہ صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب بڑی نوازش جناب علامہ سعید غفار شاہ صاحب اب آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں تکبیر ٹی وی کو یہ وقت عطا کیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں اور اسی طرح صحابہ و اہل بیت کے ناموس کے لیے آپ جس طرح سے اس مشن پر نکلے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری عوام اہل سنت آپ کے ساتھ ہے اور تکبیر ٹی وی یہ اہل سنت کی آواز ہے جہاں پر عظمت صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا, عظمت اہل بیت کا ذکر ہوگا. اور ناظرین کرام آپ غور کیجیے گا ہم ازواج مطہرات کا تذکرہ قبلہ مفتی جمیل نقشبندی صاحب نے کتنے پیارے انداز میں کیا اور قرآن مجید کی آیات پیش کی. اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو سرکار کے ازواج مطہرات کی گستاخیاں کر رہا ہے. یہ ہے تاریخی شہر ملتان. چکنی مٹی والے اس شہر کی طوائفیں بہت مشہور ہیں. شہر کے عین وسط میں قدیم بازار حسن آباد ہے جسے علاقائی زبان میں چکلا کہا جاتا ہے. اندازاً 500 کے قریب کنجر خاندان پشتوں سے اس چکلے میں جی رہے ہیں. ان سے ملیے, یہ ہیں استاد شوکت لودھی, ملتان کی کنجر برادری کے سربراہ. اپنے خاندانی پس منظر پر یہ صاحب خوب روشنی ڈالتے ہیں. یہ ہمارے گھوڑے ہیں, ان کی لگامیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں شاطر کے ہاتھ میں, جو کہتے ہیں بھی شاطر دماغ کے ہیں. پیچھے وہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے کہنے پہ وہ لڑکی عمل کر رہی ہوتی ہے, باہر کی دنیا کو وہ بے وقوف بنا رہی ہوتی ہے. پبلک ریلیشننگ یعنی تعلقات عامہ طوائف کے کاروبار کا بنیادی حصہ ہے. بازار حسن میں مجرے کی دکان سجا کر بیٹھنا صرف گانے بجانے کی حد تک محدود نہیں, بلکہ اصل کہانی یہ ہے. اب دیکھ لیں کیسے چل طریقے سے نیاز بانٹ رہے ہیں. یہ نوکروں کا کام ہے بانٹنا, لیکن وہ ساتھ پھر رہے ہیں نا, نوکر بھی ساتھ ہیں لیکن یہ ساتھ ہے کیونکہ سارے اب سب محلے میں سارے علاقے میں جو گھومے گی نہ جانے کتنی آنکھیں ہوں گی جو تر ہوں گی, کئی پیاسے ہوں گی جو ان کی پیاس بوجھے گی صرف شکل دیکھ کر, لیکن وہ نیاز بانٹ رہی ہے. دیکھیے متع جو ہے بالکل وہی ہے جس طرح نکاح ہوتا ہے, اسی طرح کے شرائط ہیں, وہی نکاح پڑھا جائے گا, اسی طرح سے حق مہر دیا جائے گا. صرف اب آپ دیکھیے آج جو ہے کس قدر معاشرے میں زنا ہے. یعنی ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اگر متع مسلمان اس پر پابندی نہ لگاتے تو کوئی انسان زنا نہ کرتا, مگر وہی لوگ زنا کرتے جو بہت برے ہوتے, بہت ظالم اور فاسق ہوتے. آج دیکھیے ایک نوجوان ہے, آپ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, کام کرنے جاتا ہے, یہاں گھر سے نکلتا ہے یونیورسٹی تک 1000 ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے. وہ انسان ہے, آخر اس کے جذبات ہیں. بڑا زنا ایک چھوٹا زنا. لیکن اگر یہ متع کو ہم جبکہ قرآن میں جائز ہے, اس تفسیروں کا میں نے حوالہ دیا, اگر نوجوان متع کریں تو زنا سے بچ سکتے ہیں. اس پہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. مثلا منگنی وغیرہ کا سلسلہ اسلام میں نہیں ہے, یہ ہم نے دوسروں سے لیا ہے. مثلا منگنی میں لوگ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے گھومتے ہیں, بہت زیادہ ہے. میں خود یہاں پر ایک سال ریزیڈنٹ عالم تھا تو اتنی طلاقیں آئی, میں پریشان ہو گیا. اور طلاقوں میں 10-10 ہزار پاؤنڈ 20-20 ہزار پاؤنڈ کورٹوں میں خرچ ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی اسلامی طریقہ آپ متع کر لیں, یعنی اگر ایک دوسرے کو 1 سال میں لڑکی لڑکا دیکھ سکتے ہیں, اگر ایک دوسرے کی طبیعت پسند آئی, اخلاق پسند آیا تو اس کو نکاح میں بدل دیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی ایک سالوشن ہے. مثلا ایک انسان کی بیوی پاکستان میں یہاں پڑھنے آیا, اب وہ گناہ سے کیسے بچے؟ یہ متع جو ہے زنا سے بچنے کا ایک طریقہ ہے, اور اولاد کو بالکل وہی ورثہ ملتا ہے جیسے عام بچے کا ہوتا. پوری دنیا کے شیعوں کو میرا چیلنج ہے, اگر وہ یہ ثابت کریں کہ ہم امام حسین کے قاتل نہیں ہیں تو فقیر 1 لاکھ روپے انعام بھی دے گا اور آئندہ سے تقریر بھی چھوڑے گا.
میں شیعوں کی کتب سے ثابت کرتا ہوں کہ امام کے قاتل اور امام کے پورے خاندان کو قتل کرنے والے، ان پہ پانی بند کرنے والے، خط لکھ کے بلانے والے سارے کے سارے شیعہ تھے.